السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاعراف پارہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 188 سے تلاوت پہلے سنتے ہیں۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ قل کہہ دیجئے لا نہیں املکو میں مالک ہو سکتا لنفسی اپنے جان کے لیے نفعن کسی نفع کا ولا ضرن اور نہ ہی کسی نقصان کا الا مگر ما شاء اللہ جو اللہ چاہے ولو کنتو اگر میں ہوتا عالم الغیب جاننے والا غیب کو لستکثرتو تو ضرور میں جمع کر لیتا۔ اب یہاں کثرت سے حاصل کر لیتا۔ اب اس میں بھی جو ہے آپ ترجمہ اس کا آسانی سے اسی طرح یاد کر سکتے ہیں کہ لا جو ہے وہ ضرور کے معنوں میں، تاکید کے معنوں میں، اور باب استفعال سے ہے، الف سین تا کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو طلب کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی اب جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ آپ آہستہ آہستہ سیکھ سکتے ہیں، تو بیچ میں آپ کو لفظ جو ہے نا باقی جو ملا ہے وہ کثرت ہے نا، تو کثرت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے جو نان اردو پیپل ہیں وہ اس بات پر ہم پر رش کرتے ہیں کہ ہماری زبان بہت قریب ہے عربک سے نا، تو لیکن اس میں ہمیں تھوڑی سی اگر ہم محنت کریں نا تو ہم جلدی سے ترجمے یاد ہوں اور پھر مائنڈ میں رہیں بھی، ٹھیک ہے؟ تو میں ضرور کثرت لے لیتا، یعنی بہت زیادہ جمع کر لیتا، من الخیری بھلائی میں سے، وما اور نہیں، مسنیہ چھوتی مجھ کو، السوء برائی، ان انا نہیں ہوں میں، الا مگر نذیرن ایک ڈرانے والا، و بشیرن اور خوشخبری دینے والا، لقوم واسطے اس قوم کے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہو۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیات میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ اچھا وہ قیامت کب قائم ہوگی، تو وہاں پر بھی انہیں یہی بتایا گیا کہ قیامت کا علم تو اللہ ہی کے ہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا کہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ تو بہت زیادہ کثرت سے حاصل کر لیتے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کو پتا ہوتا کہ مجھ تک کون سی بھلائی پہنچنے والی ہے تو آپ اس کو بہت جلدی حاصل کر لیتے، یا یہ کہ ان کو پتا ہوتا کہ مجھے کون سی برائی پہنچنے والی ہے تو وہ مختلف طرح کے ہیلے کر کے اس کو خود سے روک دیتے۔ تو ایسا نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یعنی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ ان پر خوشحالی بھی آئی، بہت سی خوشیاں بھی ان کو ملی، لیکن بہت سارے در بھی پہنچے ہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ جیسے مشہور واقعہ عف کو یاد کر لیں کہ پورا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اضطراب کی کیفیت میں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن انہیں کوئی غیب کا علم نہیں تھا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کو سب پر ظاہر کر دیتے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں آیات نازل فرمائیں، اور اس طرح کی اور بھی بے شمار مثالیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، تو پھر نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نفع کے مالک تھے اور نہ ہی نقصان کے، مگر جو اللہ چاہے، یعنی یہ سب کچھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ وما مسنی السوء، اگر ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو وہ آپ کو کوئی برائی نہ چھوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے، اور حتیٰ کہ جادو کی سب سے بری قسم اور شدید قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس میں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک نہیں کیا، لیکن اس نے آپ کو ہلاکت تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ترین انسان تھے، یعنی جو آپ کی طاقتیں ہیں، جو آپ کی پاورز تھیں، ان کے باوجود وہ جادو اتنا یعنی وہ تھا کہ ان پر اثر کر گیا تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی کام انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، جس سے اس جادو کا اثر ختم ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا تو آپ تو اپنے تک کوئی برائی پہنچنے نہ دیتے۔ تو فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر، کہ نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، واسطے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں تو اپنے بھی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا اور تمہارے لیے بھی اس کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور یہ علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور اسی طرح دراصل ظاہر کیا کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، میں تو اس کی تمہیں صرف خبر دینے آیا ہوں، اللہ نذیر، اس سے ڈرانے آیا ہوں، و بشیر، اور خوشخبری دینے آیا ہوں ان لوگوں کو، لقوم یؤمنون، جو ایمان لے آتے ہیں، جو بات مانتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ غیب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جیسے اس کے حوالے سے پہلے بھی آیات گزر چکی ہیں، لیکن عمل کے حوالے سے یہی بات ہے کہ یہ چیز اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ یعنی بیچارے جو جاہل لوگ ہیں، یعنی جاہل اس سینس میں کہ جو حقیقی علم نہیں رکھتے، بعض اوقات تو بہت دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ڈگریاں رکھنے والے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ غیب کا علم حاصل کرنے کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو بیک ہوم میں کبھی یاد ہوگا سڑک کے کنارے کوئی طوطے والا بیٹھا ہوتا تھا یا اسی طرح کوئی اور وہ نجومی یا جوتشی ہوتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ آپ کو آپ کے غیب کی کوئی خبر سناتے ہیں اور پھر تھوڑا بہت پیسہ کما لیتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہوتا تو وہ پھر ساری بھلائیاں خود نہ حاصل کر لیتے، کیا ان کی ایسی حالت ہو سکتی تھی کہ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ایسا کاروبار کر رہے ہوتے؟ ٹھیک ہے؟ اور مشرکین مکہ کے ہاں بھی یہ جو ہے وہ عام تھا، اور وہ ستاروں کی چال پر اور غیب کے علم پر، ان تمام چیزوں پر بلیو کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کاہن حضرات لوگوں کو غیب کی خبریں بتلایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا تو آپ پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ اس کو آ کر کوئی کاہن پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وہاں پر یعنی کاہن کا جو کاروبار تھا یہ بھی عروج پر تھا، بڑے بڑے لوگ دور دور سے ان کے آستانوں پر آتے تھے، ان کو گراں قدر نذرانے پیش کرتے۔ اب ذرا اس کو آپ سوچیں نا، اور آج ہی اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حقیقتاً آپ کو یہ صورتحال ملے گی کہ وہ تمام چیزیں تو آج بھی ہمارے ملکوں میں دہرائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی دربار آستانے کو آپ سامنے لے آئیں اپنے تصور میں، آپ امیجن نہیں کر سکتے اتنے اتنے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، عورتیں سونے چاندی کرنسی جو بھی چیز ہے نا، اور حتیٰ کہ جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی نا کہ بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ بھی اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کہ باہر کے ملکوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ بیک ہوم میں یا جہاں جہاں وہ اٹیچ ہیں ان آستانوں اور دروں پہ، وہ وہاں پر چیزیں بھیجتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے ہم سب کو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی وعید ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیب کی خبریں بتلانے والے کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ مسلم کتاب السلام کی حدیث ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کاہن کے پاس جا کر دریافت کرے پھر اسے سچا سمجھے تو اس نے اس سے اظہار برات کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو ان احادیث سے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ غیب کی خبریں بتلانے والا خود کافر ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی کے پاس گیا اور اس نے غیب کی خبریں حاصل کرنا چاہیں تو دراصل اس نے اس تعلیم کا انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور اسی میں آپ بھی اپنے ذہن میں بہت کچھ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا کچھ ہوتا تھا، لیکن ایک دم سے ابھی پڑھاتے پڑھاتے مجھے خیال آیا کہ ایک گیم جو ہے نا نوجوان لڑکیاں کھیلتی تھیں، اور اس میں وہ کیا کرتی تھیں کہ ایک پیپر پہ انہوں نے کچھ چیزیں، کچھ ایئرز اور ایسی چیزیں لکھی ہوتی تھیں، اور اس کے اوپر ایک کوائن رکھتی تھیں، اور کوائن کے اوپر شیشے کا گلاس رکھ کے وہ کہتی تھیں کہ ارد گرد، اور نعوذ باللہ قرآن کے ذریعے سے مدد لینا۔ میں اگلے ہی دن سن رہی تھی کہ جادو جو ہے نا وہ شرکیہ الفاظ کے ساتھ بھی گناہ ہے، اور قرآن کے ذریعے بھی ایسے افعال کرنا بھی کفر میں ہی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کفر میں نہیں لیکن گناہ کبیرہ میں ضرور وہ داخل ہو جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ یعنی وہ لڑکیاں کرتی کیا تھیں کہ شروع میں جو بھی آیات تلاوت کی جاتی ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی کے ہمیں، اور پھر اس کے بعد کہتی تھی کہ اگر ارد گرد سے کوئی روح گزر رہی ہے تو وہ اس گلاس کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر وہ گلاس باقاعدہ موو کرتا تھا،
ٹھیک ہے، اور وہ پھر روح اپنا نام بتاتی ہے اور پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میری شادی کب ہوگی، فلاں کب ہوگا، تو وہ کوائن یا گلاس جو ہے وہ پیپر کے اوپر موو کرتا تھا۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ وہ روح ایسی فیوریس ہو جاتی ہے کہ وہ ناراض ہو کے جاتی تھی، گلاس ٹوٹ جاتا تھا کچھ ہے۔ یعنی یہ ایک صرف چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی جو میرے یعنی اپنے مشاہدے کی بات ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خرافات ہیں جس میں انسان نعوذ باللہ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہے، سب کچھ یعنی یہ جادو یا یہ کہ غیب کا علم حاصل کرنا یا ان لوگوں کے پاس جانا، یہ تو کفر میں آتا ہے، اور پھر قرآن کے ذریعے سے ایسی چیزوں میں پھنسنا کیا ہے، پھر کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هو الذی، وہی ہے وہ ذات، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک واحد جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور بنایا اس سے اس کا زوج یعنی جوڑا، لیسکنا تاکہ وہ سکون پکڑے، الیہا اس کی طرف، فلما پھر جب، تغشاہا اس نے اس کو ڈھانپ لیا۔ غشا کا مطلب ہوتا ہے نا، غشی اردو میں ہم سنتے ہیں، تو غشی بھی کیا ہوتی ہے کہ جس میں کوئی آپ کے حواسوں پہ کوئی چیز چھا رہی ہوتی ہے اور آپ بے ہوشی میں جا رہے ہوتے ہو۔ حملت تو اس نے اٹھا لیا، حملن خفیفن ایک ہلکا سا بوجھ، فمرت بھی تو وہ اس کے ساتھ چلتی رہی، فلما پھر جب، اسقلت وہ بھاری ہو گئی۔ اب یہاں پر تا پہ جو جزم آ رہی ہے نا، وہ اس عورت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ مذکر مؤنث یعنی اوپر آپ دیکھیں نا، نفسیوں واحدہ ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے بعد اس کا جوڑا بنایا ہے، تو یہاں پر یعنی عورت کے حاملہ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جب وہ بھاری ہو گئی یعنی مزید آگے دن گزر گئے، دعوا اللہ تو پکارا ان دونوں نے اللہ کو، ربہما جو ان دونوں کا رب ہے، لئن البتہ اگر، آتیتنا دیا تو نے ہم کو، صالحن ایک نیکوکار، لنکونن تو ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ تو یہاں پر دراصل جو پچھلی آیت جہاں پر ختم ہوئی ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ عالم الغیب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے نفع و نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اسی میں یعنی تھوڑی سی بات پچھلی آیت میں رہ گئی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ایمان ہی ہمارے اندر اتر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے، تو ہماری زندگیوں میں کتنا سکون آ جائے نا کہ یہ جو بھلائی مجھے ملی ہے یہ اللہ ہی کی وجہ سے ملی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار، اس کی قدرت کی وجہ سے مجھے حاصل ہوئی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے جڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی میں کوئی در پہنچتا ہے، ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، تو ہم اگر یہ ایمان رکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس میں ڈالا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے نکلنے کی ہمت بھی ملتی ہے کہ اچھا اللہ نے مجھے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یا تو کوئی سبق سکھانا چاہتے ہیں یا مجھے ہلانا چاہتے ہیں کہ چیک کرو تمہاری کیا غلطی تھی کہ تم اس مصیبت میں ڈالے گئے۔ اور پھر جب انسان اللہ کی طرف جڑتا ہے، آہوازاری کرتا ہے، تو وہ اس سے نکل بھی آتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ انسان شکوے شکایات میں پڑ جاتا ہے، اور وہ شکوے شکایات بھی کیوں ہوتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے کہ اگر برائی پہنچی ہے تو وہ اللہ ہی نے پہنچائی ہے نا، اب اسی سے مانگے کہ ہم اس سے نکل آئیں۔ لیکن بہت سے لوگ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی برائی پہنچتی ہے تو اسی کے ڈپریشن میں اپنی جو روزمرہ روٹین کی زندگی ہے اس کو بھی ضائع کرتے ہیں، فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں اور آگے سے آگے اپنی ذمہ داریوں سے بھی۔ تو یہاں پر اللہ کی عظمت اور قدرت کی طرف اشارہ مل رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ ہی نفع و نقصان کے اختیارات کا مالک ہے۔ تو وہ دیکھو تو صحیح، وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اختیارات تو یہ ہیں کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور یہاں پر جو سا ہے آدم اور حوا علیہ السلام جو پیچھے بھی ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں،
اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیوں کیا گیا؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف قرار پکڑے۔ اور یہاں پر پھر اس کے بعد چونکہ پہلے جوڑے کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اسی سے نسل آدم چلی ہے، تو ایک عمومی بات آگے بیان کی گئی، اور یہ مخاطب تو دراصل مشرکین مکہ ہی ہیں، تو انہی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا حال کیا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ہاں یعنی اولاد ہونے والی ہوتی، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے کہ یا اللہ نیکوکار بچہ عطا کر دینا، لیکن لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے تو جب اللہ ہی سے مانگتے، اللہ ہی کو پکارتے، اور یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے وہ دراصل تغشاہا کو جو ہے نا خفیہ اشارہ ہے مرد اور عورت کے باہمی تعلق کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پھر جون سا ہے حمل ٹھہرا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب حمل خفیف ہوتا ہے تو سبحان اللہ عورت آرام سے چلتی رہتی ہے، اس کو نہیں پتا چلتا کہ میرے اندر کچھ ہے، اور پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ وہ بھاری ہونا شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک امیدیں لگ جاتی ہیں کہ آگے بچہ آ رہا ہے یا جو بھی، اور اس میں آپ وہ مریم علیہ السلام کا وہ جو نظر ہے ان کی ماں کی وہ یاد کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہم میں سے بھی بہت سے لوگ جو ان سے کوئی نہ کوئی ایسی خواہش رکھتے ہیں اور کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ ضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے اگر تو نے ہمیں اولاد عطا کی، نیکوکار اولاد عطا کی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ فلما، پھر جب آتاہما، دیا اس نے ان دونوں کو، ہما یعنی ان دونوں کو، صالحا نیکوکار صحیح سلامت، جعلا وہ کرنے لگے، لہو اس کے لیے، شرکاء شریک، فیما اس میں جو آتاہما اس نے دیا تھا ان دونوں کو، فتعالی پس بلند ہے، اللہ اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک تندرست و توانا صحیح سالم بچہ پیدا کرتے، ان کے لیے ان کو ایک بچہ عطا فرماتے، تو تبھی وہ پھر جاتے اور نعوذ باللہ اللہ کے دیے ہوئے میں شریک ٹھہرانے لگتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا یعنی طریقہ کیا ہوتا تھا کہ نام ہی ایسے رکھ دیتے تھے جس میں شرک پایا جائے، مثلا عبد الشمس نام رکھ دینا، عبد العزا، یہ عزیز کی مؤنث ہے نا جو انہوں نے بت بنایا ہوا تھا اپنا، عبد مناف نام رکھنا، اور اسی طرح سے اور بھی بے شمار نام، اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی آپ کے ذہنوں میں بہت سارے نام آ رہے ہوں گے، کہ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ دیتا، کہ اللہ نے دیا، تو دوسری طرف جو سے ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں جو کہ خاص بزرگوں پیروں کے نام پہ رکھ دیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اور پھر جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ یہ مسلمانوں کے ہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیتوں سے ہی بہکا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی نعوذ باللہ کہ تعویذوں کا سسٹم ہی آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ہے، اور اس میں قرآن کو سم ٹائمز قرآن کی آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے یا جو بھی، تو اور لوگ اس میں بہکتے ہیں، آگے سے آگے جاتے ہیں، اور وہ اولاد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے اس میں اوروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ آج کے جو ہیں ان کی تو حالت شاید اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ گھروں میں اولاد نہیں ہوتی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ان چیزوں کو، بلکہ بعض جگہوں پر میں نے یہ سنا کہ اگر کسی جگہ پر اولاد ہو رہی ہے، آگے پیچھے بچے آتے چلے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ عنایت بھی ہوتے ہیں، یعنی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ عطا فرما رہا ہے تو یہ اللہ کی دین ہے، کیا ہوا اگر ہر سال بچہ آ رہا ہے؟ تو وہ لوگ بھی تو ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد عطا ہی نہیں کرتے، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو آزمائے جاتے ہیں، اور ہم میں سے بھی ہر شخص آزمایا جاتا ہے کسی نہ کسی بھلائی کے پیچھے، یعنی ہم بھی بھلائیاں تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب اس وقت ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف جھکتے ہیں اور اسی کی طرف بار بار جھکتے ہیں، یا پھر ہمیں کوئی اور خیالات آتے ہیں، جیسے میں ابھی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مشرکین مکہ کے ہاں تو یہ تھا نا کہ جب عورت حمل اٹھا لیتی تو وہ اللہ کو پکارتے، لیکن آج کل تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو اولادیں بھی جا کر غیروں سے ہی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟
یعنی ابھی حمل بھی نہیں ٹھہرا ہوتا تو نیازیں جا کر آستانوں پر چڑھاتے ہیں، اور پھر پہلے ہی منتیں مان کے رکھتے ہیں کہ اگر بچہ ہوا تو اس کا نام ہم پیر فلاں پیر کے نام پر پیرا دتا، پیر بخش وغیرہ یا ایسا رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتعال اللہ، بہت بلند ہے اللہ، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی یہ جو شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔ تو اللہ سے بھی مانگنا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پیروں فقیروں سے بھی امید رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف ہم اپنی توحید کو ہی خالص کر لیں تو کامیابی ہے، اور اس کو بھی خالص کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہر جیسے لگتا ہے ہر کونے خدرے سے شرک کو نکالنا پڑے گا۔ کہیں بھی کوئی ایسا خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ اگر نہیں کر رہے تو چلو فلاں کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں کے پاس آپ جائیں، سبب وسیلہ اختیار کریں جو بھی، یعنی جیسے آپ بیمار ہیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن ہمارا ایمان اللہ پر کیسا ہے یہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اندر چیک کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ ایشرکونا، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلقو، ساتھ اس کے جو نہیں پیدا کرتا، شیئن کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا ہے، اور وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں، یعنی وہ خود بھی، نہ تو وہ خود اپنی تخلیق کے مالک ہیں اور نہ ہی اس بات کے مالک ہیں کہ کسی چھوٹی سی ہی چیز کو پیدا کر دکھائیں۔ تو تم دیکھتے نہیں کہ تم کس طرح سے اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہاں پر دراصل الوہیت کا معیار پیش کیا گیا ہے کہ جو مخلوق ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اور الوہیت میں نے اس لیے کہا ہے، ہم نے یہ پچھلی دفعہ بھی دورہ قرآن کرتے ہوئے پڑھا تھا نا، ایک ربوبیت ہے، ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے مشرکین مکہ، وہ اللہ کو رب مانتے تھے۔ ان سے آپ پوچھتے کہ کس نے پیدا کیا ہے ہمیں، کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور سب چیزوں کو، تو وہ یہی کہتے تھے کہ رب نے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے۔ تمہیں پالنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ تم تو ان سب چیزوں کا وہ اقرار کرتے تھے، لیکن شرک کی ملاوٹ کہاں کرتے تھے؟ توحید الوہیت میں، یعنی اللہ کو الہ ماننے سے انکاری تھے، اس میں شریک ٹھہراتے تھے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کی، اب آپ خود ہی سوچ لیں الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی طرف جھکا جاتا ہے، اور وہی دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ یاد کر لینا کہ ایک وہ ہے جس میں آپ جھکتے ہیں، خاص وہ ریچول ادا کرتے ہیں، اور ایک دعائے مسئلہ، اس سے آپ مانگتے ہیں، چیز اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے یہ حاجت ہے، یہ تکلیف ہے، یا میں یہ بھلائی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ان میں سے کوئی بھی اگر کام اگر آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا تو وہ شرک میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتا اور وہ اپنی تخلیق کا بھی اختیار نہیں رکھتا، وہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی الہ کا معیار بتا دیا گیا کہ الہ کون ہے جو کہ پیدا کرتا ہے، اور جو پیدا کیا گیا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے سوا سارے معبود باطل قرار پاتے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، شجر حجر ہوں، اولیاء بزرگ ہوں، خواہ زندہ ہوں یا فوت شدہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ان سے نا ان شبہات میں ڈالتے ہیں پھر لوگوں کو کہ اچھا بتوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ تو کچھ سنتے دیکھتے نہیں ہیں، تو کیا آپ پیروں بزرگوں کو تو پکار سکتے ہیں نا ہم، کہ وہ تو آپ کو جواب دے سکتے ہیں یا جو بھی۔ تو ہر طرح کے الہ کی نفی ہے یہاں پر نا، تخلیق کا کلیہ سمجھا کے نا ہر طرح کے الہ کی نفی کر دی گئی علاوہ اللہ کے، کیونکہ جو مخلوق ہے نا وہ تو فانی بھی ہوگی، اور جو فانی ہے وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں، لہم ان کے لیے، نصرن کسی مدد کی۔ اب یہاں پر وہی بات کہ اللہ کو اللہ الہ ہے اور اسی کے سامنے اپنی حاجت کو رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ جس کے سامنے بھی رکھو گے وہ تمہاری مدد کی کچھ استطاعت نہیں رکھتے۔ اگر وہ استطاعت رکھتے تو اپنے نفسوں کو ہی مدد دے دیتے، وہ تو اپنے نفسوں کو بھی کی بھی مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر دراصل آپ یہ دیکھیں کہ
دو طرح کے الہ بنائے جاتے ہیں نا. ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جاندار مخلوق ہے، مثلاً فرشتے، انبیاء، اولیاء. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ قرار دیتے تھے، انبیاء کو اللہ کے بیٹے، اور اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ روا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، ان کو حاجت روا یا مشکل کشا تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی الہ نہیں ہو سکتے. تو پھر جو تم پتھر کے بت بناتے ہو اور انہیں خدائی کا درجہ دے کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہو، وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی نہیں اڑا سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا رہنمائی کریں گے؟ وہ اگر تم خود انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو وہ تو آ بھی نہیں سکتے، انہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ ایک ہی بات ہے. وہ تو حرکت ہی نہیں کر سکتے، اپنی نفسوں کی مدد ہی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح اگر یہاں پر جاندار الہوں کی بات کی جائے تو وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی پر بھی اختیار نہیں رکھتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں ان کو فوت کر دیں. اور اسی کی کنٹینیویشن آگے ہے، فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم پکارو ان کو، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو نہ وہ اتباع کریں تمہارا، یعنی تمہارے پیچھے نہ آئیں. سواؤن، برابر ہے، علیکم، تم پر، ادعوتموہم، کہ تم پکارو ان کو، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو. یعنی یہاں پر وہی بے جان جو الہ ہیں انہی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں آ سکتے. تو ان کے لیے تو برابر ہے کہ تم انہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا پتہ کیا نظریہ تھا کہ یہ جو بت ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، ان کا تعلق اپنی جو مری ہوئی روحیں ہیں نا ان سے ٹوٹا نہیں ہے. اور وہ ایک پوری ایک کہانی انہوں نے من گھڑت گھڑی ہوئی ہوتی تھی، اور اسی کے پھر وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ تم نہ تو تمہاری آوازوں کو سنتے ہیں نہ کوئی جواب دیتے ہیں، تو وہ کیسے الہ ہیں؟ پھر آگے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، عباد، بندے ہیں، امثالکم، تمہاری ہی طرح کے. فدعوہم، تو پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہارے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہارے نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں یا تمہاری پکار سنتے ہیں، تو ان کو بلا دیکھو. یہاں پر دراصل جاندار الہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی وہ انبیاء اور بزرگ جو فوت ہو چکے اور انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر آیا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ تمہاری ہی طرح کے تو بندے ہیں. تو ان کے الہ ہونے کی تردید کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ تو خود مخلوق تھے، تو وہ فوت ہو گئے. اب تم ان کو پکارو تو چاہیے کہ وہ جواب دیں، اور وہ جواب نہیں دیتے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مردہ اٹھ کھڑا ہو اور آپ کو کوئی آپ کی کوئی حاجت کشائی کرے؟ تو جب انہیں پکارتے ہو تو وہ جواب نہیں دے سکتے، اور وہ تمہارے ہی جیسے ہیں، تم سے کوئی بالا تر مخلوق نہیں ہے، تو وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ان کو پکار دیکھو. ٹھیک ہے، تو ہر طرح کے الہ کی دراصل نفی کی جا رہی ہے. پھر اس سے آگے فرمایا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ.
الہم کیا ہیں ان کے لیے، ارجلن پاؤں، یمشون بہا کہ وہ چلتے ہوں ان کے ساتھ، ام لہم یا ہیں ان کے لیے ایدن ہاتھ، یبطشون بہا کہ وہ پکڑتے ہوں ان کے ساتھ، ام لہم اعین یا ہیں ان کے لیے آنکھیں، یبصرون بہا کہ وہ ان کے ساتھ دیکھتے ہوں، ام لہم آذان یا ہیں ان کے لیے کان، یسمعون بہا کہ وہ ان کے ساتھ سنتے ہوں، قل ادعوا شرکاءکم کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی پھر چال چلو تم میرے خلاف، نون کے نیچے زیر آ رہا ہے نا، تو نون یا زیر نی تھا جس کو شارٹ کرنے کے لیے نون کے نیچے زیر لگائی، فلا تنظرون تو پھر نہ تم مجھے مہلت دو، یہاں پر بھی نون کے نیچے زیر جو ہے مہلت دو، یعنی مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب دراصل یہ جو بت انہوں نے مشرکین نے بنائے ہوئے ہوتے تھے ان کی ڈسکرپشن بیان کی جا رہی ہے، یہ جو بت بناتے تھے نا ان کے باقاعدہ ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھیں سب کچھ ہوتا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورت گری سے اور مصوری سے یہ روکا گیا ہے، اور بہت بڑا عذاب ہے جو مصور کو وہاں پر ہوگا، اور ان چیزوں میں انسان جتنا زیادہ آگے نکلتا چلا جاتا ہے، یعنی پریشانی ہوتی ہے کہ شیطان نے کیسے کیسے ہتھ کنڈے کھڑے کیے ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پر آپ نے سنا ہوگا بیچ کے کنارے یا ایسی جگہوں پر نیکڈ مجسمے عورتوں کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور بھی ایسی چیزیں، اور یہ تو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے نا جب اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی ظاہر ہے کسی نوکیلی چیز سے پتھروں کو یا لکڑیوں کو تراش تراش کے آنکھوں کی بناوٹ یا ناک کی یا ہر چیز کی بناتے تھے، اور یہ شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے، مختلف مجسمے آپ لوگوں کی نظروں سے بھی گزرے ہوں گے، اور آج بھی نعوذ باللہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو باقاعدہ آنکھیں بنائی جاتی ہیں، ناک ہاتھ پاؤں سب کچھ موجود ہوتا ہے، جیسے مریم علیہ السلام کا جو ہے نعوذ باللہ مجسمہ کھڑا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے کندھوں پر وہ لٹکائے گئے ہوتی ہیں چیزیں، تو اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے پوچھتے ہیں ان بتوں کے جو تم نے پاؤں بنا رکھے ہیں کیا یہ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ پاؤں کیوں بنائے جاتے ہیں کہ یعنی وہ چلیں اس سے، پھر جب یہ پاؤں اپنی غرض اور مقصد ہی پورا نہیں کر سکتے تو پاؤں بنانے کا کیا فائدہ ہے، اسی طرح ان کے جو تم نے ہاتھ بنائے ہیں کیا وہ پکڑ سکتے ہیں ان ہاتھوں سے، تم نے ان کی آنکھیں بنائی ہیں کیا یہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تم نے ان کے کان بنائے کیا ان کانوں سے وہ سن سکتے ہیں، تو اور تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ سب کچھ بنانے کے باوجود بھی وہ ان سے اپنی غرض پوری نہیں کر سکتے، یہ کوئی نہ تو اپنے لیے کوئی فائدہ مند ہے، وہی جو پیچھے گزرا نا کہ اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو پھر تمہارے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، تو